اچھا عقیل ملک صاحب, یہ جو سارا کچھ ڈرامہ ہوا سب کے سامنے ہے, دنیا کے سامنے, اور میں تو ابھی آئیڈ لائک ٹو اسٹارٹ, یہ جو ششی تھرور صاحب جا کے جو آپ دیکھیں نا, مطلب ان کا ہر کام بالی ووڈ سٹائل ہوتا ہے کہ جا کے جی وہاں پر 9/11 کے میموریل کے سامنے اس کو آپس میں ریلیٹ کرنا اور کہنا کہ ہمارا درد اور تمہارا درد ایک جیسا. حالانکہ ڈاکٹر کرسٹین فیئر نے بڑے اچھے طریقے سے ٹائم ناؤ پہ ارنب کی طبیعت صاف کی تھی اسی متعلق, لیکن پھر بھی ان کو شرم نہیں آئی. تو میں چاہوں گا آپ اس پہ تھوڑا سا اپنا کامنٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق صاحب بہت بہت شکریہ. یہاں پہ جس جنگوازم کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو ساری دنیا میرے خیال سے بخوبی واقف ہے کہ جو جھوٹ یا جھوٹ کی پوری دکان کہہ لیں بھارت نے سرگرم کی ہوئی تھی اور ابھی بھی سرگرم کی ہوئی ہے, لیکن اس میں جس طرح آپ نے سینئر وائسز کا بتایا کہ پروین سوامے از ون آف دوز سینئر وائسز. حقیقت دیکھیں چھپ نہیں سکتی, اور سچائی جو ہے وہ کسی سے نہیں چھپتی. سچائی سب کو پتا ہے. سچائی یہ ہے کہ بھارت نے اپنی ہیجمنی قائم کرنے کی حتی الامکان کوشش کی. شاید میں تھوڑا سا اس کو کانٹیکس میں رکھوں گا, آپ نے ذکر کیا پلوامہ کا بھی, بالا کوٹ کا بھی, تو میں اس حوالے سے تھوڑا سا اس کو بالکل دکھاؤں گا آپ کو کہ شاید بھارت نے یہ سوچا, کیونکہ لیڈرشپ میں بھی فرق ہوتا ہے, اور لیڈرشپ کا جو فرق ہے وہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ 2019 میں جو لیڈرشپ تھی اس کا اگر موازنہ کریں فرام ٹوڈیز لیڈرشپ, تو اس لیڈرشپ کا اور اس لیڈرشپ کا زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں پہ آپ کے کئی اینکرز نے, کئی اینالسٹ نے یہ بات کی کہ اس وقت کہا گیا تھا کیا میں ان پہ حملہ کر دوں آن دا فلور آف دا ہاؤس. اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی ہمارے پاس صرف 2 دن کا پیٹرول ہے, ٹینک اور جہاز جو ہے وہ نہیں اڑ سکیں گے. معذرت کے ساتھ یہ اف اینی تھنگ اس سے بڑے اسکیل کا یہ تمام تر سچویشن تھی جو ابھی پہلگام کا واقعے کے بعد جو انڈیا نے انپرووکڈ جو ہے اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے لیے جو پاکستان کے اندر سویلینز کو ٹارگٹ کیا, تو اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح کا پھر ریسپانس تھا اور جس طرح کا اس کو منہ توڑ جواب دیا گیا. سو آئی تھنک دی انٹائر ورلڈ واز سرپرائز. along with India سنک زیادہ تھا اس وقت کم نہیں, سنک اس ٹائم بھی زیادہ تھا. بات سنک کی نہیں ہے, بات یہ کہ لیڈرشپ کے اندر کتنے جو ہیں وہ گٹس ہیں, لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ کیا فیصلہ کرنے کی سخت موجود ہے یا نہیں ہے. میں اس سینرجی یا سنک کی بات نہیں کر رہا. آئی تھنک اٹس ویری کلیئر اینڈ اٹس ویری آبویس کہ یہی رسپانس جو ہمارا تھا, یہ رسپانس بھارت نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, نہ دنیا کے دیگر ممالک ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن جہاں پہ پاکستان کی سوورینٹی کی بات آئے گی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات آئے گی, تو لیڈرشپ بالکل وہاں پہ کھڑی ہوگی, اور لیڈرشپ پاکستان کے ساتھ, پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی ہوگی, حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ تو دیکھیں بڑا ایزی تھا کہ اس کو برش انڈر دی کارپٹ کر دیا جاتا, لیکن یہاں پہ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ لیڈرشپ نے اونرشپ لی, لیڈرشپ کے اوپر ایک ذمہ داری تھی, انہوں نے ذمہ داری بخوبی نبھائی, اور الحمدللہ آج پاکستان کا جو اسٹیچر ہے پوری کمیٹی آف نیشنز میں, بیکاز میں تو فرسٹ ہینڈ وٹنس ہوں, میں بارہا دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں, اور میں جب بھی ذکر کرتا ہوں اس کا کہ رائٹ آفٹر وننگ دا وار جو اسلامک کنٹریز کا ایک انٹرنیشنل فورم ہے جکارتا میں, ریسنٹلی تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے مجھے وہاں پہ موقع ملا, میں پاکستان کی میں نے نمائندگی کی پاکستان کے وفد کے ساتھ. میں نے یقین جانے ستی صاحب, میں آپ کو مطلب قسم کھا کے یہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے کبھی زندگی میں پاکستانی ہونے پہ اتنا فخر نہیں ہوا تھا. نو, اٹ از اے ویری پراؤڈ مومنٹ, بیکاز تھنگ از کہ لٹرلی آل آف دا ڈیلیگیشنز واکڈ اپ ٹو آور ڈیلیگیشن. جب وہاں پہ انڈونیشیا کے صدر ہمیں ملے, مطلب وہ اتنی گرم جوشی سے ملے, ایک اتنی وارم تھی, اتنا ویلکم تھا. اور آج آپ نے دیکھا کوئی اتنے 19 کتنے سال سے ویزے بند کیے ہوئے تھے, پاکستان کو پاکستانیوں کو بتایا نہیں تھا انڈونیشیا والوں نے کہ ہم نے رافیل کی ڈیل بھی آپ لوگوں کی وجہ سے روک دی. نہیں, وہ وہاں پہ بات چل رہی تھی, اور جیسے ہی کیونکہ ہم نے وہاں پہ پریس بریفنگ بھی کی ایمبیسی کے اندر, اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ پریمیسز پہ جو کانفرنس کے پریمیسز تھے وہاں پہ بھی میڈیا کے ساتھ انگیج کیا, اور میڈیا نے کسی اور ڈیلیگیشن کو شکریہ نہیں بولا, انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ فار ایکچولی اسپیکنگ اینڈ ٹاکنگ ٹو اس. سو یہاں پہ یہ آپ دیکھیں کہ میڈیا نے بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہم سے بات کی. اگلے دن پورے آپ کے نیوز پیپرز, آپ کی ٹی وی چینلز, they were literally filled with Pakistan's narrative and Gulf, اور یہ کہ ابھی حج کے لیے لوگ جو, اور پھر رافیل کا وہ سسپینڈ ہو گیا. ہاں جی, شکر ہے آپ کو کوئی فرانسیسی نہیں ملے, ورنہ انہوں نے شکوہ کرنا تھا آپ سے. نہیں, ابھی حال ہی میں مجھے فرانسیسی ایمبیسڈر ملے ہیں, ان کو میں نے بتایا, آپ نے بتا دینا کہ جہاز برا نہیں تھا, آپ کی جہاز بالکل ٹھیک ہے, جہازوں کا ایشو نہیں ہے. میں نے کہا اب میں نے ویسے سو عذرائے مذاق ان سے یہ بھی کہہ دیا, میں نے کہا شاید آپ ہمیں
ٹرائی کے لیے اگر ایک کوئی دیتے ہیں سیمپل تو ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان ایئر فورس کی نہیں میری بات سنیں نا. خیر میں شرمیلا کی طرف ڈسکشن لے کے جاؤں گا, لیکن ان کی جو چیزیں ہیں یعنی کہ جو آگسٹا سب میرینز ہیں فرانسیسی ہیں, ہم اچھا استعمال کر رہے ہیں. جو میراج طیارے ہمارے پاس ہیں وہ پرانے ہیں, لیکن ان کو ہم اپ گریڈ کر کے کتنا اچھا استعمال کر رہے ہیں. بالکل, تو ان کو آئیڈیا ہے, ہونا بھی چاہیے. شرمیلا یہ ذرا بتائیے گا, پہلے یاد ہے آپ کو ہم نے پروگرام کیا تھا تو وہ کمپیریزن کی بات کر رہے تھے, یہاں سے بلاول صاحب وفد لیڈ کریں گے جون میں اور یہ ششی تھرور صاحب جا رہے ہیں, لیکن جو انہوں نے بالی ووڈ سٹائل ڈرامہ بازی کرنے کی کوشش کی ہے تو آئی ایم شیور کہ ہم محفوظ ہاتھوں میں اور یہ صحیح طریقے سے اپنا موقف پیش ہوگا, اور یہ تو اپنے آپ کو امبیرس کر رہے ہیں وہاں پر. جی بہت شکریہ ستی صاحب. دیکھیں بھارت اس دفعہ اپنا نیریٹو بیچ نہیں پایا, جو ایک روایتی طور پہ وہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنا کے اور پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک بنا کے اور دکھا کے جھوٹ بولتا تھا, وہ جھوٹ اس دفعہ چل نہیں پایا. اور یہ ششی تھرور کا وہاں جانا اور اس طریقے سے ایک وکٹم پلے کرنا, دا وکٹم کارڈ, دیٹ ڈڈ ناٹ ورک بیکاز شواہد نہیں ہے نا ان کے پاس. آج تک انہوں نے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کے خلاف کوئی شواہد نہیں دیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شواہد لے کے جاتے, کہتے کہ جی دیکھیں نا یہ وہ چیزیں ہیں جو زبانی کلامی نہیں ہو سکتی ہیں, اس پہ آپ کو ہارڈ کور ایویڈنس کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ نے الزام لگا کے ایک پورے ملک کے اوپر حملہ کر دیا, اور وہ حملہ کرنے کے بعد بھی آپ روتے رہے کہ ہم وکٹم ہیں. پاکستان نے اس ان پرووکڈ وار کے حوالے سے بڑے ریسٹرین سے کام لیا اور بڑی پریسیشن سے کام لیا, اور دنیا نے ہمیں سراہا کہ جس طریقے سے ہم نے ان کو شکست دی ہے. جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تعلق ہے تو دیکھیے ماضی میں بھی جب وہ ملک کے سب سے کم عمر وزیر خارجہ رہے تھے اور کم عرصے کے لیے رہے تھے, تو اس وقت بھی انہوں نے دنیا بھر کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا تھا, اور پاکستان کا ایک گلوبلی ایک امیج جو ہے دوبارہ سے انہوں نے ابھارا تھا. اس دفعہ بھی وزیر اعظم صاحب نے بالکل صحیح چنا ہے, اینڈ ہی واز دی اونلی چوائس. میں یہ نہیں کہوں گی ہی واز دا بیسٹ چوائس, ہی واز دی اونلی چوائس اینڈ دا بیسٹ چوائس کہ وہ یہ ڈیلیگیشن لیڈ کریں. اور ہمارے پاس شواہد ہیں, وی ہیو ڈوسیئرز آفٹر ڈوسیئرز. ہمارے پاس وہ تمام شواہد ہیں, جس طریقے سے بلوچستان کے اندر وہ بی ایل اے کو سپورٹ کر رہی انڈیا, بلکہ ہم جب یہ ہمیشہ کہتے ہیں نا جی بی ایل اے پراکسی وار کر رہی, فلاں کر رہی, وہ کر نہیں جی انڈیا حملہ کر رہا ہے, اٹ از انڈیا. اور اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کی مجھے پریس کانفرنس بڑی اچھی لگی, جو انہوں نے کرونالوجیکل وائز انہوں نے ساری چیزیں بتائیں کہ جی اس وقت پہ اس واقعے پہ یہ ہوا. سو وی ہیو ہارڈ کور ایویڈنس. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ایلوکوینس ہے اور ان کا جو اسٹیچر ہے وہ وتھ ہارڈ کور ایویڈنس. میرا خیال ہے کہ اس بار پاکستان کو ایک بڑی زبردست اپرچونٹی ملی ہے کہ وہ اپنا گلوبل امیج بھی صحیح کریں, اور یہ بھی بتائیں, دنیا کو باور کرائیں کہ جی وی آر دا بل واک اگینسٹ ٹیررزم. ہم دہشت گردوں کو مارتے ہیں, ہم ان کو پناہ نہیں دیتے جس طرح انڈیا ہمیں بتاتا ہے اور ہم پہ الزام لگاتا ہے. اور ہم نے جو قربانیاں دی ہیں دہشت گردی میں, 80,000 سے زائد ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, کولیٹرل ڈیمیج میں 150 بلین ہمارے گئے ہیں. دس از این اپرچونٹی ویئر پاکستان کین ایکچولی پروو اینڈ شو دا ورلڈ واٹ اٹ مینس. اور بالخصوص کشمیر کے حوالے سے جو ایک معاملہ کہیں دب سا گیا تھا اور جو انڈیا نے سوچ لیا تھا کہ جی اٹس اے سیٹلڈ ایشو, وہ دوبارہ سے اب گلوبل خدا کا شکر ہے, آ گیا ہے. خدا کا شکر ہے. اب ہمیں اس کو بڑی ایگریسولی پرسیو کرنا چاہیے. بالکل جی.